الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج ماہ محرم الحرام کے جمعۃ المبارک کا ایک ایسا عمل جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے نصیب بدل دے گا، آپ کی تقدیر جگمگا دے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ گھر میں برکت لاتا ہے، گھر میں رزق لاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے اس وظیفے کی برکت سے انسان کی ہر حاجت، ہر خواہش کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک اپنے نیک، پاکیزہ اور معصوم فرشتوں سے فرماتا ہے، جاؤ اور میرے اس بندے کی مدد کر کے آؤ جو مجھ سے مانگ رہا ہے اور لگاتار مانگ رہا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر حاجت، ہر مراد کو پورا فرما دے گا۔ چونکہ جمعۃ المبارک کا دن ہی دعائیں قبول ہونے کا دن ہوتا ہے، اور خاص کر کے ہو بھی محرم الحرام کا مہینہ، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر حاجت، ہر خواہش کو پورا فرما دے گا۔ تو آج کا یہ خاص عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نہ آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ جمعۃ المبارک کا مبارک، پیارا اور مبارک بابرکت ترین دن ہے۔ اس دن ایک بار درود پاک پڑھنے والے سے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا، اور اللہ تبارک و تعالی اس دن درود پاک پڑھنے والے کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہے۔ تو آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں 1,00,000 درہم بھیجے، تو آپ نے اسی دن وہ سب قریبی رشتہ داروں اور فقیروں میں تقسیم فرما دیے، یہاں تک کہ شام کے کھانے کے لیے بھی کچھ نہ بچا۔ حالانکہ اس دن آپ خود روزے سے تھیں۔ جب خادمہ نے عرض کی اگر 1 درہم ہی بچا لیتی تو اچھا ہوتا، تو اس کی دلجوئی کے لیے ارشاد فرمایا، یاد نہیں، اگر یاد آ جاتا تو بچا لیتی۔ تو راہ خدا میں خرچ کرنا چونکہ دنیا و آخرت میں نجات اور برکات کا ذریعہ ہے، لہٰذا ہماری بزرگ خواتین کا معمول تھا کہ راہ خدا میں خوش دلی سے خرچ کر کے اللہ پاک کی خوب رضا حاصل کرتی۔ جیسا کہ اس واقعے میں بیان ہے کہ ہماری بزرگ خواتین راہ خدا میں مال خرچ کرتی تو اپنے ذاتی اخراجات کی بھی فکر نہ کرتی۔ اس حوالے سے ہمارا جذبہ اگرچہ بزرگ خواتین جیسا تو نہیں، مگر ہم کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جتنی استطاعت ہو اس کے مطابق ہی راہ خدا میں خرچ کرنے کی عادت بنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالی راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کو بے شمار عطا فرماتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ روزانہ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک دعا مانگتا ہے، یا اللہ خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما دے، جبکہ دوسرا یوں عرض کرتا ہے کہ بخل کرنے والے کو برباد کر دے۔ نیز خرچ کی قدرت ہونے کے باوجود صدقہ و خیرات سے ہاتھ روک لینا رب کریم کی طرف سے ملنے والی نعمتوں سے محرومی کا سبب بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، خرچ کرنے کے معاملے میں ہاتھ نہ روکو ورنہ تم سے بھی ہاتھ کو روک لیا جائے گا۔ لہٰذا روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین، راہ خدا میں خرچ کیجئے۔ محرم الحرام کا مبارک مہینہ ہے
اور آج جمعۃ المبارک کا پیارا دن بھی ہے، لہٰذا آج کے دن اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جتنا ہو سکے آپ خرچ کیجئے، 10 روپے، 20، 500، 1000، جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ کل کی فکر نہ کیا کریں، کیونکہ کل کا انتظام اللہ پاک خود فرمائے گا، تو جس نے آج عطا فرمایا ہے وہ کل بھی ضرور عطا کرے گا۔ تو آج کا وظیفہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جو کہ صرف اور صرف 2 الفاظ پر مشتمل ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن آپ نے صدقہ کرنا ہے اور پھر یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ان 2 لفظوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے فرمائے گا، جاؤ میرے اس بندے کی مدد کر کے آؤ۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، آپ کا نصیب بدل جائے گا، آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، بہت ہی آسان سا عمل ہے، بہت ہی مختصر سا عمل ہے۔ آپ نے سب سے پہلے آج کے دن 2 نوافل صلاۃ الحاجت کے پڑھنے ہیں۔ میری وہ بہنیں جو کہ باری کے دنوں میں ہیں، جو کہ نوافل نہیں پڑھ سکتی ہیں، تو ان کے لیے بھی عمل میں عرض کر دوں گی۔ تو سب سے پہلے وہ جو کہ نوافل پڑھ سکتی ہیں تو 2 حاجت کے نوافل پڑھیں، اور سلام پھیرنے کے بعد 1000 بار اللہ پاک کے 2 نام اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ یا رافع یا رحمان، یا رافع یا رحمان 1000 بار پڑھیں، اور پھر سجدے میں جا کر دعا مانگ لیں۔ جو دعا مانگیں گے اللہ پاک آپ کی وہ دعا قبول کر دے گا۔ اور میری وہ بہنیں جو باری کے دنوں میں ہیں وہ کیا کریں کہ سب سے پہلے کم از کم 313 بار درود پاک پڑھیں، اور یہ 2 نام یا رافع یا رحمان کو 1000 کی تعداد میں پڑھ کر اپنے لیے دعا مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالی فوری طور پر آپ کی ہر دعا، ہر حاجت کو پورا فرما لے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے۔ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں اپنا نام شامل کروانا ہے، جمعۃ المبارک کی خصوصی دعا میں مغرب کی نماز کے بعد اجتماع پاک ہو رہا ہے، اور وہاں پر خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا۔ فوری طور پر کمنٹ باکس میں آئیے، کمنٹ سیکشن میں میسج کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا۔ آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو دونوں جہاں میں کامیابیاں عطا فرمائے اور عزتیں عطا فرمائے، رفعتیں عطا فرمائے، اور آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کو قرضداری سے نجات عطا فرمائے۔ اسی طرح سے ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے رہیں، ویڈیو کو شیئر کرتے رہیں، درود پاک ضرور پڑھیں۔ آج کا جمعۃ المبارک کا دن ہے اور درود پاک کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ درود پاک پڑھیں گے تو آپ کو اس کا اجر ضرور ملے گا۔ تو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے، اور اس وظیفے کی عام اجازت ہے، آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔